افتخار صاحب، کیا عمران خان صاحب نے یہ جو سٹیپ لیا ہے پیچھے بیک ٹریک کرنے کا، یہ نااہلی خطرہ کیا واقعی ان کو اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ یہاں پہ نااہلی جو ہے وہ ہونی ہے؟ دیکھیں رضا، بات یہ ہے کہ جو نقطہ ہے وہ نااہلی کا ہی ہے، اور عدالت کو اعلان کرنے کی شاید ضرورت بھی نہیں۔ اب وہ وقت گزر گیا جب ایک آدمی پٹیشنر گیا اور ججز نے اس کو جھاڑ کے کہا بھاگ جاؤ۔ اب وہ وقت نہیں ہے۔ جو قوانین ہیں ہمارے آئین میں، جو 62-63 میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے۔ جب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ممبر اسمبلی بننا چاہتے ہیں، سینٹ کے رکن بننا چاہتے ہیں، گورنر بننا چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں، چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو آئین کے تحت ایک حلف تو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ڈکلریشن دینا پڑتا ہے پہلے جب آپ کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دو چیزیں ذرا غور کیجیے گا، دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ آپ نے ایک جگہ ڈکلیئر کیا اپنے اساتذات میں، اپنے بچوں کے بارے میں، آپ نے ٹوٹل نمبر آف کیس جو ہے ڈکلیئر نہیں کیے۔ الیکشن ہو گیا، شاید اس وقت کسی نے پراپرلی چیلنج نہیں کیا، اگر چیلنج کیا تو جھاڑ کھا لی۔ صحیح۔ اب یہ بات ایسے نہیں ہے۔ اب جب بھی الیکشن کے کاغذات نامزدگی داخل کرائیں گے تو انہیں ڈیکلریشن دینا پڑے گا کہ ان کے کتنے بچے ہیں۔ اگر وہ ایک بچے کو چھپائیں گے تو یہ مس ڈیکلریشن ہو جائے گا۔ جی بالکل بالکل۔ اگر یہ مس ڈیکلریشن ہو جائے گا تو یہ اسی نقطے پر ہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے زیادہ ہیں، جو پچھلی دفعہ ہی ڈکلیئر کیے اب بچے زیادہ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو پوچھا جائے گا کہ وہ بچہ کی نوعیت کیا ہے۔ ٹھیک۔ یہ دیکھیں، اگرچہ میں اس معاملے میں نہیں اس کو گفتگو کو یہ بحث لانا چاہ رہا تھا، تو سوال کیا جائے گا جی وہ بچہ اب آپ نے ڈکلیئر تو کر دیا، تو بتائیے وہ بچہ کیا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اور آپ چونکہ مسلمان ہیں تو کیا یہ بچہ جو ہے یہ شریعت کے ان تمام تقاضوں کے مطابق ہے؟ جی جی۔ ان کو پتہ ہے کہ ان دونوں سوالوں کا جواب اب نفی میں ہوگا، اور اس دونوں کا جو نتیجہ ہے وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن میں ہوگا۔ تو اب ان کو احساس ہوا ہے، اور اس احساس کو دلوانے میں ہمارے پاکستان کے ماہرین قانون ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مطلب یہ جانتے ہوئے کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں ہمیں ڈکلیئر کرنے ہیں اپنے اساتذات، یہ جانتے ہوئے کہ جب ہم غلط ڈکلیریشن کریں گے تو ہمیں اس کی سزا ملے گی کہ ہم نااہل قرار پائیں گے۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پہ انہوں نے فیصلہ کیے ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست کے میدان سے، انتخابی میدان سے عمران خان نیازی آؤٹ ہیں۔ جی کیونکہ جب کبھی بھی وہ الیکشن لڑیں گے تو یہ ان والا کو معاملہ آڑے آئے گا۔ جی آڑے نہیں آئے گا، یہ پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ آڑے تو آتا ہے نا کہ رکاوٹ آ گئی، اور بڑے بڑے ماہرین قانون دانوں نے کتابوں میں سے ایسے ایسے رستے نکال لیے، کا کے کو تھا تھے تھی، شیل و ول۔ یہ شیل و ول کا چکر نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ یہ دونوں طور پہ جو جتنا ہم سمجھتے ہیں، جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنا ہم نے سنا ہے، دونوں طرف سے ڈسکوالیفائی کر پاتے ہیں۔ بالکل افتخار صاحب، میں نا ابھی چونکہ یہ والی تو آپ نے بات کر لی ہے، اب ایک اور جو میرا بڑا اہم سوال جو میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ اس وقت جو انتخابی میدان کی صورتحال ہے، عمران خان ہو کہ نہ ہو، اس میں
اس میں جو پی ایم ایل این اور دیگر پارٹیز کا کیا رول ہے میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں سولنگی صاحب کا بھی کامنٹ اسی نقطے پہ لینا چاہتا ہوں. افتخار صاحب کی بات سنی آپ نے، انہوں نے بڑی ایک غیر مبہم واضح دو ٹوک انداز میں کہا سولنگی صاحب کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے وہ انتخابی میدان سے آؤٹ ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے؟ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ضیاء الحق نے جو ترامیم کی تھی آرٹیکل 62 اور 63 میں، 62 جو ہے وہ کوالیفیکیشنز کے بارے میں ہے اور 63 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشنز کے بارے میں. 62 کے اندر یہ طے ہے کہ کون الیکشن لڑنے کے اہل ہے، یعنی نامینیشن جو ہے جب آپ داخل کرتے ہیں تو اس میں کوالیفیکیشنز جو ہے وہ آتی ہیں، اور ان کوالیفیکیشنز میں جو ترامیم کی گئی تھیں اس کے تحت یہ اب ان کے آڑے آئے گا. مشکل یہ ہے کہ جب نواز شریف کی نااہلی ہو رہی تھی تو اس وقت خان صاحب جو ہے وہ ان کو بہت جوش چڑھا تھا کہ جی یہ 62 اور 63 جس طرح سے ہے یہ اسی طرح سے رہنا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر کے پروگرام میں جب حامد میر نے پوچھا کہ یہ جو آپ اس پہ اصرار کر رہے ہیں تو اگر آپ نااہل ہو جائیں تو انہوں نے 2 دفعہ کہا تھا میں بھی ہو جاؤں، یہ رہنا چاہیے آئین کے اندر. یہ الگ بات ہے کہ کسی ایک اور مرحلے پر جب بابر غوری نے چیلنج کیا تھا ان کو تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ جی اس پر تو اس 62 اور 63 پہ تو پاکستان کا کوئی شہری اتر سکتا ہی نہیں ہے. تو خان صاحب کی تو خیر ویسے بھی یو ٹرن جو ہے وہ مشہور ہے، لیکن جو ان کی حالیہ پوزیشن ہے ماضی قریب کی اس میں انہوں نے اپنے لیے راستے جو ہے وہ بند کر دیے ہیں. ویسے ان کے نااہلی کے اور بھی بہت سارے سامان موجود ہیں اس وقت، جن میں 190 ملین پاؤنڈ جس طریقے سے لائے گئے نیشنل کرائم ایجنسی کے، اور جس کے نتیجے میں پھر وہ انہوں نے القادر یونیورسٹی کا جو زمین جو ہے وہ حاصل کی، جو توشہ خانہ میں جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ ہے، اور اس طرح کے متعدد کیسز ہیں جس میں ان کے مسائل ہیں. لیکن یہ بھی اب ان کے گلے میں جو ہے وہ ایک توق جو ہے وہ فٹ ہو گیا. جی، تو اب آپ دونوں ہی اتفاق کریں تو اس کا مطلب ہے مجھے ڈیولز ایڈوکیٹ بننا پڑے گا. تو کیا سیاستدانوں کو، سیاسی قوتوں کو اس طرح میدان سے آؤٹ کرنا چاہیے؟ افتخار صاحب، ہم نے دیکھا نواز شریف کو جیسے کیا گیا وہ بھی غلط تھا، اور آج اگر تاریخ دہراتی ہے وہی والی چیز، ان کو اس طرح سے انتخابی اور سیاسی میدان سے باہر کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کامیاب ہوتی نہیں ہے. افتخار صاحب کیا کہیں دیکھیں گے؟ سر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب محترم کہ آئین سے نکال دیں پھر اس کو. دیکھیں نا، ایک چیز جو آئین کا حصہ ہے آپ نکال دیں. آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہوا. اگر آپ کو الیکشن لڑنے کا شوق ہے تو الیکشن تو آپ لڑیں گے ملکی قوانین کے تابع، آئین اور قانون کے تابع اور انتخابی قوانین کے تابع الیکشن لڑیں گے نا. جی. اور اگر آپ کا وہی رویہ ہے کہ ایک آدمی نے، جج نے جھاڑ دیا کہ بھاگ جاؤ، لے جاؤ اس درخواست کو ورنہ میں تمہیں جرمانہ کر دوں گا، یا آپ اس قسم کا قانون چاہتے ہیں، یا آپ اس قسم کی قانونی حکومت چاہتے ہیں، یا آپ اس قسم کی آئینی حکومت چاہتے ہیں، یہ فیصلہ تو ہونا چاہیے ہی ہونا چاہیے. آپ نکال دیں. شاید میں ان پوری 62-63 مکمل طور پہ ہی الف سے لے یہ تک کو میں نہیں مانتا ایز اے ڈیموکریٹ، لیکن ناؤ اٹ از اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اب آپ سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. سر یہ دو مس ڈیکلریشنز ہیں. ایک ڈیکلریشن مس یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعداد نہیں بتا رہے. ہاں ٹھیک. پھر جب بچوں کی تعداد بتائیں گے تو کوئی سوال اٹھائے گا، بھائی یہ جو بچہ ہے یہ کس طریقے کا بچہ ہے؟ کیا شریعت ایسے بچے کی اجازت دیتی ہے؟ جی. اور جناب اس میں پھر جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں پہ اسلامی قانون کو اہمیت حاصل ہے، پھر یہ معاملہ زیر بحث آئے گا کہ اس کی سزا بھی کیا ہے.
صحیح ایک تو سزا ہے اس کی سیاسی، جی جی اور جی ایک سزا ہے جو قوانین ہیں اس قسم کے معاملات کو ڈیل کرنے والے، ان میں اس کی کیا سزا ہے؟ جی تو میں دیکھیے نا، مانتا نہیں ہوں. نہیں دیکھیے دیکھیں وہ تو میں پھر لیٹ می کلیئر مائی پوزیشن. میں 62-63 کو نہیں مانتا، حالانکہ 63 میں جناب میاں محمد نواز شریف کا بھی بڑا ہاتھ ہے. ہاں اس صحیح کو کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنانے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. صحیح 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 لیکن ایز بالکل اے ڈیموکریٹ میں سمجھتا ہوں اس میں ایسی کلازز ہیں کہ جو قابل عمل نہیں ہیں اس قسم کے حالات میں، جس قسم کے حالات میں ہم زندگیاں گزارتے ہیں. اب بالکل آئیے ڈیول ایڈوکیٹ صاحب، آپ پیش کیجئے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے. آپ عمران خان کے حق میں نقطہ لائیے. کافی لوگ لا رہے ہیں، بہت بہت بڑے نامور جو ہیں قانون دان وہ لا رہے ہیں. آپ لائیے، کیا نقطہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟